رکھو کہ خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اپنی خواہشات کو فالو مت کرنا. جب آپ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں, اور جو شخص اللہ کی نظر میں گر گیا اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا, اور جو شخص اللہ کے حکم کو اور اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اپنے آپ کو, تو پھر اس کو جو اللہ کھڑا کرتا ہے تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ لائف کے اندر یہ فیزز آئیں گے, اور اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر بھی بہت سارے چیلنجز تھے. کوئی بھی آپ کو ایسا نبی نہیں ملے گا کہ جس کو ہر قسم کی خوشی ملی ہو. ہر نبی نے اسٹرگل کی. یعقوب علیہ السلام نے بہت ساری سچویشن دیکھی, اور جب غم کی کیفیت ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھنا کہ لائف میں کبھی کبھی ایسے فیزز آتے ہیں کہ انسان کا دل اس کو محسوس ہوتا ہے اندر سے کہ ٹوٹ گیا ہے, بکھر گیا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, میری کوئی بات ماننے والا نہیں ہے, مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ فیزز بھی لائف میں آتے ہیں. ان فیزز کے اندر ہمیشہ قرآن سے گائیڈنس لینا, دیکھنا کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جب حالات مشکل آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا. وہ سب سے بہترین گائیڈنس ہے ہمارے لیے. آپ کو لوگ اپنی طرف کھینچیں گے, طرح طرح کے مشورے دیں گے, نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے, فلاں بک پڑھنی چاہیے, فلاں بندے کو دیکھو. ہمیشہ اپنی اسٹرینتھ قرآن سے گین کرنا. قرآن میں اللہ نے جو جو سچویشنز کے اندر کرنے کی چیزیں بتائی ہیں, یو شوڈ فوکس آن دیٹ. یو ول گیٹ اے لاٹ آف اسٹرینتھ فرام دیئر. یعقوب علیہ السلام کہ جب دوسرے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے تو غم کی کیفیت کیا ہوگی, ڈبل ہو گئی تھی. لیکن انہوں نے اس غم کی ڈبل کیفیت کے اندر بھی کیا کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا تذکرہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ اب باتیں کرنا سیکھو. ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے باتیں کرنا, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ سے فریاد ہوتی ہے, اللہ دے 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 دے, مانگ ہی رہا ہوتا ہے انسان کچھ نہ کچھ. کبھی مال مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی جاب مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی بزنس اچھا مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی ریلیشن شپ ٹھیک کروانا مانگ رہا ہوتا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. باتیں کرنا اس سے ایک ڈیفرنٹ لیول ہے. بات کرنے سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوگا لائف میں کہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا, کوئی آپ کی بات سننے کے لیے نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی انسان کسی کی باتیں زیادہ دیر نہیں سن سکتا. کبھی بھی لوگوں سے امید مت رکھنا کہ وہ بیٹھ کے آپ کی صبح سے لے کے رات تک آپ کا رونا دھونا سنیں گے. nobody does that. you should have your own connection with Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اللہ ہے جس کے سامنے تم بیٹھ کے 2 گھنٹے بھی رو گے نا, سن لے گا. 3 گھنٹے باتیں کرو گے, کرتا رہے گا. کبھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ نہیں تم نے ابھی کل ہی تو یہ رونا دھونا کیا تھا, آج میرے پاس مت آؤ. کسی انسان کے سامنے آپ صرف چند لمحوں کے لیے اپنا دکھ بیان کرو گے نا, اس کے بعد وہ بور ہو جائے گا. دوسری دفعہ کرو گے پھر سن لے گا, تیسری دفعہ کرو گے وہ آپ کو کہہ دے گا کہ یار ابھی تو تم نے کہا ہے, کل ہی تو تم نے یہ بات کیا, بس کر دو نا. کتنا رو گے, کتنا جو ہے اس کے بارے میں کرو گے. لیکن اگر دل ہلکا نہیں ہو رہا, اللہ کے ساتھ کر لیا کرو. باتیں کرنا سیکھو اللہ سے. جیسے اپنے دوستوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہو نا, ویسے کیا کرو, چلتے پھرتے کیا کرو. ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے اب آپ کو وضو کرنا ہے, غسل کرنا ہے, اہتمام کرنا ہے, اس کے بعد نماز پڑھنی ہے. نماز بھی اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے, لیکن وہ ایک فارمل طریقہ ہے اور وہ لمیٹڈ ڈسکشن ہے. اللہ کے ساتھ انفارمل ڈسکشنز بھی کیا کرو, جیسے دوستوں کے ساتھ کرتے ہو. ٹھیک ہے, عظمت اللہ کی اپنی جگہ پہ, اللہ کی عظمت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن کنورسیشن سٹائل اپنے دوستوں والا رکھ سکتے ہو آپ. یا اللہ بلنڈر مار دیا, یا اللہ پھنس گیا, یا اللہ یہ میں نہیں کرنا چاہا تھا نہیں ہوا, یا اللہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں تو کر دے, یا اللہ یہ فلاں لوگ میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں, تو میرے لیے کافی ہو جا. اللہ سے باتیں کیا کرو. یو ول فیل لائٹ آفٹر دیٹ. آپ اللہ سے بات کر کے ہوگا دل ہلکا ہو جائے گا. اور یاد رکھو کہ یہ غم سے متعلق جو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں جی غم کو دل میں ہی رکھو, نہیں بتاؤ. دل میں مت رکھا کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں غم محسوس ہو رہا ہے تو دل میں رکھ جو, پی جاؤ. اس کو وینٹ کیا کرو, بات کیا کرو. لیکن فرق صرف کیا ہوتا ہے, کس سے بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے, کیا بات کرنی ہے, کب بات کرنی ہے. یہ چیزیں اپنے لائف میں سیکھو. ہر وقت ہر بات ہر ایک سے کرنے والی نہیں ہوتی. ایک اللہ ہے جس کے ساتھ آپ ہر وقت ہر بات کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ آپ کسی سے بھی ہر وقت ہر بات نہیں کر سکتے, لیکن کسی نہ کسی سے آپ کو بات ضرور کرنی ہے. کیونکہ انسان اپنے اندر اس چیز کو پروسیس کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, اگر اپنے اندر آپ وہ دباتے رہو گے تو ایک دن کیا ہوگا, پھٹ جاؤ گے, کمزور ہو جاؤ گے, ویک ہو جاؤ گے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. آپ کو
آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ اندر آپ کے کیا تھا. وہ آپ کے اندر آپ کو کیا کرے گی, وہ چیز پگھلا دیتی ہے, آپ کو ختم کر دیتی ہے, اور بائی دا ٹائم آپ کو ریئلائز ہوتا ہے آپ کی ساری اسٹرینتھ جا چکی ہوتی ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ ڈسکس کرنا سیکھو, خاص طور پہ ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں رکھو جو اہل علم ہیں, جو اہل بصیرت ہیں, جو پیپل آف وزڈم ہیں, جو آپ کو ایک اچھا راستہ دکھا سکتے ہیں, جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ سچویشن لائف میں آئی ہے, اس کو ایسے نہیں ایسے ہینڈل کرو. لیکن یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جاہلوں سے دور رکھنا. جاہل لوگ جو ہوتے ہیں اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ جو ایڈوائز ہوگی نا وہ بھی تمہیں خراب کر دے گی, لیکن ایک اہل علم کی چھوٹی سی ایڈوائز بھی تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے گی. جاہلوں سے بچنا اور کیا کرنا کہ اہل علم کے ساتھ, تقوی والوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, وہ لوگ جن کو اللہ نے تجربہ دیا ہے, وہ لوگ جن کو اللہ نے ایکسپیرینس دیا ہے, وہ لوگ جنہوں نے دن رات کے تبدیلیاں جو ہے کئی سال دیکھی ہوتی ہیں, انہوں نے گرمی کے تپیڑے بھی کھائے ہوتے ہیں, انہوں نے سردی کی شدت کو برداشت کیا ہوتا ہے, انہوں نے لوگوں کے تانے برداشت کیے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے دنیا میں کتنے قسم کے نقصان کیے ہوتے ہیں, کتنے قسم کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے مار کھا کے وہ آگے آئے ہوتے ہیں. ان کے ایکسپیرینسز سے جو ہے وہ سیکھنا. کبھی بھی کسی علم والے کے اس سے تجربہ حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے سے گھبرانا مت. اگر اس کی محنتیں بھی کرنی پڑے نا تو کر لینا, کیونکہ یاد رکھو کہ خزانہ اس کے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. علم ایک ایسا خزانہ ہے جو اس کے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں ہے, اور تم اس کے پاس اپنے کام کے لیے گئے ہو, تمہیں اس کی ضرورت ہے, اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو اس کی اگر محنتیں کرنی پڑیں, اس کا ٹائم لینے کے لیے, اس کے اگر آپ کو نخرے برداشت کرنے پڑے, کر لینا. کیونکہ علم ایسی چیز ہے, ایڈوائز ایسی چیز ہے, اور اچھی نصیحت ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کو اگر اپنی زندگی میں کئی دن اور کئی مہینے بھی خوار ہونا پڑے تو ہو جانا چاہیے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایسی چیز لے کے تم نکلو گے جو تمہیں ساری لائف کام آنی ہے. کیونکہ علم جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا, مال جو ہے وہ کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا. آپ جو علم سیکھو گے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا. مال کسی سے لینے جاؤ گے, مال مل جائے گا, کچھ دن کے بعد مال ختم ہو جائے گا, پھر وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ گے. لیکن علم ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو علم کے اوپر بھی فوکس کرنا, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اپنی لائف میں کرو. کتابوں کے ساتھ وقت گزارا کرو, کتابوں کے ساتھ وقت گزارا کرو, بیکاز بکس ایسی چیز ہیں جب آپ زیادہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں, میں خالی فیل کر رہا ہوں, ایمپٹی فیل کر رہا ہوں, لگ رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کنفیوژن بہت زیادہ ہو رہی ہے, چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہو رہی, بکس کے ساتھ ٹائم گزارا کرو. بکس آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہیں, لیکن ہر کتاب نہیں. سب سے اعلیٰ کتاب وہ ایک کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, وہاں سے شروع کرو. قرآن پڑھنا شروع کرو, باقی کتابیں بھی پڑھو لیکن قرآن سب سے پہلے پڑھو. وہاں سے اسٹرینتھ گین کرو, اس کو پڑھ کے سمجھو, اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کی چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرو, جن سے روکا ان سے رکو. جب تم اس چیز کو فوکس کرو گے آٹومیٹیکلی کیا ہوگا, تمہاری اپنی اسٹرینتھس جو ہیں وہ ریوائٹلائز ہونا شروع ہو جائیں گی, تمہیں اپنی طاقت دوبارہ ملنا شروع ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا, اس کے بعد باقی کتابیں بھی ہیں, احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارا کرو. دنیا کے سکلز سیکھنے کی بکس ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارا کرو. کیونکہ یاد رکھو کہ انفارچونیٹلی اس دنیا کے اندر کمزور کی کوئی زندگی نہیں ہے, کمزور کی کوئی زندگی نہیں ہے. پیپل ول ٹیک یو فار اے رائڈ. آپ اگر اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں بناؤ گے تو لوگ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے. نو بڈی ول کیئر اباؤٹ یو. دا ورلڈ آؤٹ دیئر از رuthless. آپ باہر نکلو گے آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ نے ابھی آپ کو ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ دیا ہے, اور یہ ٹھیک ہے, یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں جہاں پہ وہ گروم کریں, سیکھیں, دیٹس فائن. لیکن یاد رکھو کہ پیرنٹس ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے, دوست بھی ساتھ نہیں رہتے, فیملی والے بھی ساتھ نہیں رہتے. ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ جب انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے, یو ول بی آن یور اون. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو وہ ساری سپورٹ جو نظر آتی ہے ایک دن چلی جائے گی. دین واٹ, کس کی طرف دیکھو گے, کہاں سے مدد لو گے, اس وقت اسٹرینتھ کہاں سے لو گے؟